اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آپ کا میزبان محمد رضوان عاجز اپنے پروگرام ذرا سوچئے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہے۔ ناظرین، اس وقت جو مشرق وسطیٰ کے حالات ہیں، خاص طور پر ایران اور امریکہ کے جو حالات ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ تقریباً 3 جنوری کو، اسی مہینے کی 3 تاریخ کو، امن کے سب سے بڑے داعی امریکہ نے عراق میں ایک فضائی حملے میں ایران کی القدس فورس کے سربراہ قاسم سلیمان کو شہید کر دیا تھا۔ تو ایران نے اسی وقت یہ قسم اٹھائی تھی کہ ہم بدلہ لیں گے اور لازماً لیں گے، اور جو رات ابھی سابقہ رات گزری ہے، اس رات کو ہی ایرانی فورسز نے یہ ثابت کر دکھایا کہ ہاں، ہم بدلہ لے سکتے ہیں۔ ناظرین، ایک وقت تھا جب پوری عالم میں 6 قوتیں ایسی تھیں جن کی جو آرمی ہے خاص طور پر وہ سب سے مضبوط آرمی تصور کی جاتی تھی، جن میں سر فہرست آپ کا اپنا ملک پاکستان، ایران، لیبیا، عراق اور ترکی شامل ہیں۔ امریکہ نے آہستہ آہستہ ایک مربوط پلان جو ہے وہ ترتیب دیا کہ کیسے اسلامک جو کنٹریز ہیں، اسلامک ورلڈ ہے، ان کی یہ جو 6 طاقتیں ہیں، ان کو کیسے کمزور کیا جا سکتا ہے۔ تو ان کو کمزور کرنے کے لیے ضروری تھا کہ ان کی آرمیز جو ہیں ان کو کمزور کیا جائے۔ سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں صدر صدام حسین، عراقی پریزیڈنٹ، اس کو کمزور کیا گیا۔ عوام میں اعتماد، جو اپنی حکومت کے اوپر اعتماد تھا، جو اپنی آرمی کے اوپر اعتماد تھا، اسے ختم کیا گیا، اور بالآخر 2003 میں ایک سیاہ تاریخ عراق کی تاریخ میں رقم کی گئی۔ اس کے بعد 2011 میں لیبیا کا جو حال ہوا وہ ہمارے سامنے ہے۔ شام کے ساتھ جو کیا گیا وہ ہمارے سامنے ہے۔ ابھی ترکی کو حال ہی میں 2015 میں تقریباً ترکی کی حکومت کو اور آرمی کو آپس میں بھڑوا دیا اور آرمی میں بغاوت پیدا کی، اور یہ سارا کرا دھرا جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ، جو امن کا اس وقت سب سے بڑا داعی بنا پھرتا ہے، ترکی کی آرمی کو، لیکن وہ بغاوت ناکام ہوئی، اور اس بغاوت کے نتیجے میں ترکی کو تقریباً 126 قابل جرنیلوں سے ہاتھ دھونا پڑے۔ آرمی اور عوام کے درمیان جو روابط ہیں وہ کم ہوئے، اعتماد کی جو فضا ہے وہ کم ہوئی۔ ابھی ان کا جو لانگ ٹرم، جو ابھی ایران کی باری ہے، وہ ایران کے خلاف اپنی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ان کے جو لانگ ٹرم، ان کی جو سوچ ہے وہ یقینی طور پر پاکستان ان کا ٹارگٹ ہے۔ لیکن میرا مقصد یہ بیان کرنا نہیں کہ کیسے وہ کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں ہو رہا۔ میں آج کا جو موضوع ہے ہمارا اس پروگرام میں، ذرا سوچئے، آپ ذرا سوچئے کہ کاش ان 6 ممالک کی آرمی ایک ساتھ ہوتی، ایک ساتھ مل کے یہ دنیا میں کیا نہیں کر سکتے تھے۔ قابل ترین آرمی پاکستان کے پاس تھی، قابل ترین آرمی ترکی کے پاس ہے، قابل ترین آرمی ایران کے پاس، جو ایران ڈائریکٹلی امریکہ پر حملہ کر سکتا ہے۔ تو کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کمزور ہے؟ ظاہر ہے پاسداران انقلاب اور جو القدس فورس ہے آرمی کی، ایران کی، وہ یقینی طور پر اپنے اندر جذبہ ایمانی اور جہاد کی طاقت، جو جہاد کا جذبہ ہے، وہ لیے پھرتے ہیں۔ بہرحال آرمی امریکہ نے جنرل قاسم سلیمان کے اوپر حملہ کیا، اور اس حملے میں جنرل قاسم سلیمان شہید ہو گئے۔ تو ایرانی عوام نے، ایرانی حکومت نے، ایرانی فورسز نے یہ قسم اٹھائی اور انتقام کا نشان، سرخ پرچم لہرا دیا، اور یہ قسم اٹھائی کہ جب تک ہم جنرل قاسم سلیمان کی شہادت کا بدلہ نہیں لیتے، ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اور پھر دنیا نے دیکھا، اقوام عالم نے دیکھا کہ ایک اسلامی ملک جو پچھلی کئی دہائیوں سے
امریکہ کی بے جا پابندیوں کا شکار چلا آ رہا ہے، ایک ایسا ملک جس کی کرنسی کئی ممالک سے بہت زیادہ پیچھے ہے، ایک ایسا ملک جس کے ساتھ ہم اسلامک کنٹریز ہونے کے باوجود ہم ٹریڈ نہیں کرتے امریکہ کے ڈر سے، اس ملک نے جس کے پاس ایٹمی طاقت نہیں ہے، اس ملک نے جس کے پڑوسی اس کے خلاف چلے جا رہے ہیں، اس ملک نے اس طاقت کے خلاف ایکشن لیا جس کے خلاف بات کرتے ہوئے بھی ہم کتراتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ اور چند دن کے اندر اندر جنرل قاسم سلیمان کی تدفین سے پہلے ہی کل رات کو 1:30 پر درجنوں جو میزائل ہیں وہ ایران کی سرزمین سے عراق میں موجود امریکہ کا جو بیس ہے عین الاسد بیس، اس کے اوپر داغے گئے، اور امریکن جو محکمہ دفاع ہے پینٹاگون، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ میزائل نہ صرف الاسد پر ہی گرائے گئے بلکہ اربیل میں جو ان کی دوسرا فوجی بیس ہے اس کے اوپر بھی گرائے گئے۔ ایرانی میڈیا کا اور ایک اس حوالے سے انٹرنیشنل میڈیا جو ان کا یہ کہنا ہے کہ 80 کے قریب امریکی دہشت گرد جو ہیں وہ اس میں مارے گئے ہیں، جبکہ جو پینٹاگون ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی تک ہم نقصانات کا اندازہ لگا رہے ہیں کہ کیا نقصان آیا، کتنا ہوا ہے۔ اس حملے کے فوراً بعد جو حالات ہیں وہ یقینی طور پر ہمیں جنگ کی طرف جاتے نظر ضرور آ رہے ہیں، لیکن یہاں پہ ایک بات میں کہنا ضرور چاہوں گا کہ ایرانی حکومت نے یہ جرأت مندانہ قدم اٹھا کے فیصلہ کر کے نہ صرف اسلامی دنیا کا نام اوپر کیا ہے بلکہ اپنی جو ان کی عوام ہے، ایران کی جو قوم ہے، ایرانیوں کے آگے وہ حکومت سرخرو ہو گئی ہے، اور انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم امریکہ کے خلاف نہ صرف لڑ سکتے ہیں بلکہ اٹیک بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس میں ایک اور بات قابل ذکر ہے، قابل غور ہے، وہ یہ کہ یہ حملہ انڈائریکٹلی یا پراکسی وار کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ جو ایران نے یہ اٹیک کیا وہ ڈائریکٹ اپنی سرزمین سے امریکہ کے جو بیس ہیں، اڈے ہیں، وہاں پہ کیا۔ اس وقت امریکہ کے جو عراق میں فوجی ہیں ان کی تعداد تقریباً 5,500 سے 6,000 کے درمیان ہے، اور مختلف جو بیسز ہیں ان کے اوپر وہ اس وقت رہ رہے ہیں۔ ایران نے اس کے بعد یہ بھی اعلان کر رکھا ہے کہ جو بھی گولف کنٹریز یا جو بھی اپنی سرزمین استعمال کروائیں گی ایران کے خلاف، ہم ان کے خلاف بھی ایکشن لیں گے۔ تو آنے والے وقت میں ابھی دیکھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ جو آخری بات میری ناقص عقل کے مطابق وہ یہ ہے کہ جئیں تو غیرت کے ساتھ جئیں۔ ایران نے یہ ثابت کر دیا اور ہم سب یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو امن کا راگ الاپتا ہے امریکہ، وہ امن کا دائی نہیں ہے، وہ جسٹ ایک اس کی مسلم جو کنٹریز ہیں، مسلم قوتیں ہیں، ان کو آپس میں مروانے کے لیے وہ کام کر رہا ہے۔ اب دیکھ لیں ہم یہ جنرل قاسم شہید ہوئے ہیں، تو اس کے بعد شہید ہونے کے بعد پاکستان میں پورے ورلڈ میں سنی شیعہ کی آپس میں مباحثے شروع ہو گئے ہیں۔ سنی شیعہ کو کافر کہہ رہا ہے، کافر جو شیعہ ہے وہ سنی کو کافر کہہ رہا ہے۔ لیکن آپ ایک بات غور سے دیکھیں، 2003 میں جنرل صدر صدام حسین وہ شہید کیے گئے، ان کا مسلک آپ دیکھ لیں کیا تھا۔ بعد میں پاکستان میں ایبٹ آباد میں آ کے اسامہ بن لادن کو شہید کیا گیا، آپ دیکھ لیں ان کا مسلک کیا تھا۔ اور آج جنرل قاسم سلیمان کو شہید کیا گیا، اب ان کا مسلک دیکھ لیں کیا ہے۔ 3 مختلف شخصیات، 3 مختلف مسالک سے تعلق رکھنے والی، ان تینوں کو شہید کیا گیا، کیونکہ کفار کی نظر میں، ان اقوام کی نظر میں جو وہ گولی چلاتے ہیں تو وہ مسلمان کے خلاف چلاتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ آگے جو شہید ہو رہا ہے، جس کو گولی لگ رہی ہے، وہ شیعہ ہے، سنی ہے، وہابی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، جو بھی ہے، یہ صرف ہم دیکھتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے۔ ان کی نظر میں آپ مسلمان ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھنے والے ہیں، اور آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت پر یقین رکھنے والے ہیں۔ لیکن ہماری نظر میں یہ مسالک بن چکے ہیں، اور یہی ان کا سب سے کامیاب ترین ہتھیار ہے، ڈیوائڈ اینڈ رول، اور ہم اس ہتھیار کا نشانہ بن چکے ہیں، ہم تقسیم ہو چکے ہیں، اور وہ ہمارے خلاف
اپنے جو ایکشن ہے یہ صلیبی جنگوں کی ایک کڑی ہے جو اب چل رہی ہے اور یہ چلتی جائے گی ایسے ہی. لیکن ہم سمجھیں گے لیکن تب جب بہت دیر ہو چکی ہوگی. آپ آج اسلامک کنٹریز گن لیں, دنیا میں کتنی 60 سے زیادہ مسلم ممالک موجود ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم کشمیر کا دفاع نہیں کر سکتے, ہم فلسطین کا دفاع نہیں کر سکتے, عراق کا دفاع ہم نہیں کر پائے, افغانستان کا ہم دفاع نہیں کر پائے, شام میں کیا حالات ہیں, یمن میں کیا حالات ہیں ہمارے سامنے ہیں. لیکن ہم مسالک کی جنگ لڑ رہے ہیں. ہم اسلام کی جنگ نہیں لڑتے, ہم مسالک کی جنگ لڑتے ہیں. ہمیں مسالک سے اوپر آ کر ایز اے مسلم یہ سوچنا ہوگا کہ کون سی غلطی ہے جو ہم کر رہے ہیں, وہ کون سی غلطی ہے جو ہم سے سرزد ہو رہی ہے بار بار, جس کی وجہ سے ہم دنیا میں سرخرو ہونے کی بجائے ذلت کی گہرائیوں میں گرتے جا رہے ہیں. ابھی یہ کل جو واقعہ ہوا آج, اور یہ 3-4 دن سے جو کلیش جاری ہے ایران اور امریکہ کے درمیان, اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس حملے کے فوراً بعد جو ایشیا کی سٹاک مارکیٹ ہے, جتنی بھی کنٹریز ہیں ایشیا کی, وہ ایک دم ڈاؤن ہو گئی, گر گئی ہیں. جو انویسٹرز ہیں مختلف ممالک میں انویسٹمنٹ کر رکھی, انہوں نے اپنی انویسٹمنٹ نکال کے جاپانیز ین اور گولڈ میں اپنی انویسٹمنٹ جو ہے وہ ڈالنی شروع کر دی ہے, جس سے ان کا ریٹ ظاہری طور پہ اضافہ ہوا ہے. اس کے ریٹ میں پیٹرول جو ہے, تیل جو ہے, خام تیل, وہ تاریخ کی جو حالیہ جو چند مہینے ہیں ان کی بلند ترین سطح پر اس کی قیمت پہنچ چکی ہے. گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے. ظاہر ہے جنگ کسی کے حق میں نہیں ہوتی, لیکن ذلت سے مرنا بھی کسی حق میں اچھی بات نہیں ہے. قومیں وہی جاویداں رہتی ہیں جن کے محافظ عزت کی موت کو ترجیح دیتے ہیں, اور ایران نے یہ ثابت کیا ہے. آج پاکستان ایک دوراہے پہ کھڑا ہے, ایک طرف پاکستان کے مفادات ہیں اور دوسری طرف پڑوسی بھی ہیں اور مسلمان جو ممالک ہیں. ایران ایک مسلم کنٹری ہے. مفادات سے مراد آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کے تعلقات سعودی عرب کے ساتھ, گولف کنٹریز کے ساتھ, ان کے ساتھ کافی اچھے تعلقات ہیں, امریکہ کے ساتھ بھی تعلق ہے, اور پاکستان بادل ناخواستہ امریکہ کا اتحادی بھی ہے. تو پاکستان کے لیے یہ ایک دوراہا ہے, اور یہاں پر پاکستان نے اپنی خارجہ پالیسی جو ہے وہ مرتب کرنی ہے کہ کس طریقے سے وہ اس معاملے کو ڈیل کرتا ہے, کس طریقے سے وہ خود کو اس معاملے سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے. یا جبکہ ہمارے آرمی چیف اور جو اپنے DGI-SPR میجر جنرل آصف غفور صاحب ہیں, انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ہم اپنی سرزمین کو کسی پرائے کی جنگ کا حصہ بننے نہیں دیں گے, ہم اپنی سرزمین کسی جنگ میں استعمال نہیں ہونے دیں گے. یہ ان کی بہت اچھی اور بہت بڑی بات ہے. ہماری سرزمین ہمارے ہی لوگوں کے خلاف استعمال ہوتی رہی ہے. آپ ماضی میں دیکھ سکتے ہیں کئی دفعہ ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ ہماری سرزمین ہمارے اپنے لوگوں کے خلاف ہی استعمال ہوئی ہو, لیکن ہماری سرزمین کو ہمارے لوگوں کے خلاف استعمال نہیں ہونا چاہیے. اپنے میزبان محمد رضوان عاجز کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ بہت جلد نئی قسط کے ساتھ, نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.